کہ ہٹ کل جھاڑو لگا رہا تھا جب ہمارا امام بنے گا. ہاں ہاں بنے گا. کل کا جھاڑو لگانے والا اگر آج قرآن پڑھ لے تو مفتی صاحب اور ابو طالب جیسا چھوٹا انسان اور مفتی صاحب جیسے بڑے انسان اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ جھاڑو لگانے والا ہمارا امام بنے گا. اللہ ہی نہیں، اب تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ تم سے تمہاری زمین بھی چھین لی جائے. یہ جو لاکھوں ایکڑ زمینیں وقف کی ہندوستان میں ہیں، مجھے آپ بتائیے یہ وقف کس نے کیا؟ ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، آپ کے اور ہمارے باپ دادا نے کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ہماری مسجدیں باقی رہیں، ہمارے مدرسے باقی رہیں، ہماری خانقاہیں زندہ رہیں اور ہمارے قبرستان محفوظ رہے. پہلے لوگ وقف کی زمینوں پہ مسافر خانہ ہوا کرتا تھا. پہلے وقف کی آمدنی سے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے. مگر آج کوشش کی جا رہی ہے کہ وقف کی زمینوں کو سرکار اپنے قبضے میں لے لائے تاکہ کل کو جو پرائم لوکیشن میں آپ کی مسجدیں ہیں، جو پرائم لوکیشن میں آپ کی پراپرٹی مدرسوں کی ہے، کل کو اس پر کلیم کر دے کہ آپ یہاں مسجد نہیں رکھ سکتے اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ آپ کو انسٹالمنٹ میں مارا جا رہا ہے، آپ کو قسطوں میں مارا جا رہا ہے، آپ کے اندر سے دین رخصت کر جا رہا ہے. اور آج ہمارے نوجوان اور آج ہمارے پڑھے لکھے مسلمان جن کو دین کی ہوا نہیں لگی وہ دین پر ہمیں باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب حافظ شاہد علی خان صاحب برون করে নিচ্ছেন. নারায়ে তাকবীর. উনার ছেলেকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের গ্রামের মাইনেদা সাহেব. हाजिरान मजलिस से दरख्वास्त करूंगा एक भी बंदा अपनी जगह से हिले ना. हज़रत के मिजाज में बड़ी नज़ाकत है, बड़ी प्यारी बात करते हैं और पूरे दर्द के साथ कहते हैं. और हज़रत के मिजाज में है वो कोई ऐसा पेशावर मुकर्रिर नहीं है. बड़े इसरार के बाद, बड़ी दरख्वास्त के बाद, बड़ा तारुफ और बड़ी पहचान के बाद हज़रत किसी की दावत कबूल करते हैं मुश्किल से. आप हज़रात खुश नसीब हैं कि आप हज़रात की दावत पर हज़रत ने लब्बैक कहा और तशरीफ़ लाए हैं. ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई. इसलिए जो हज़रात भी इधर उधर मुंतशिर हैं, घूम फिर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा आकर अपनी जगह में कुर्सियों में बैठ जाएं. इंतज़ाम माशाअल्लाह ज़बरदस्त. हाँ माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, बहुत बेहतरीन सजाया गया है, बहुत खुशनुमा मंज़र है. लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से जो रास्तों पर खड़े हैं अल्लाह के वास्ते, आपको अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ. अभी कुरान की बात मैं कर रहा था, कुरान का वास्ता देता हूँ, उलमाए दीन का वास्ता देता हूँ, वारिसीन नबी का आप लोगों को वास्ता देता हूँ. फजूल बगैर किसी उज़र के आप लोग एक भी बंदा कोई रास्ते पर खड़े मत रहिए. अंदर आइए, जगह लीजिए और कुर्सियों पर बैठिए. इत्मीनान के साथ हज़रत की बात को गौर से सुनिए. हज़रत की बात ऐसी है अगर 3-3 घंटे भी बात करे तो आदमी अपने जगह से नहीं हिलता, लेकिन हज़रत का ये मिजाज नहीं है, बस घंटा भर ही बात करेंगे. लिहाजा आप लोग पूरा इत्मीनान के साथ, दिल के साथ हज़रत की बातों को सुने. बहुत कीमती बात. और आप लोग जानते हैं कि हालात साजगार नहीं है, हालात की गैर मुआफ़क़त से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हालात मुवाफ़िक़ नहीं है. लिहाजा इन हालात के पेश नज़र हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए, वो हज़रत हमें इंशाअल्लाह नुस्खे बता कर जाएंगे. लिहाजा आप लोग गौर से हज़रत की बातों को सुने. मैं मुअद्दिबाना दरख्वास्त करूँगा, बड़ा ही अदब के साथ हज़रत से कहूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ माइक पर और हमें अपने वाज़ व नसीहत से मामूर फरमाएँ
اور تمام علماء کرام اور جتنے ذمہ داران ہیں سب سے کہوں گا کہ بھائی سب آپ لوگ اسٹیج میں تشریف رکھیں. حضرت کی یہ خواہش ہے کہ میرے سامنے سب یہاں اسٹیج میں بیٹھیں. آپ حضرات بیٹھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، اس وقت ہم اپنے پیارے وطن ہندوستان میں بیک وقت دو محاذوں پر کام کر رہے ہیں. ایک ساتھ دو طرف کام کرنے پڑ رہے ہیں. ایک طرف ہندوستان کے کروڑوں ایمان والے بھائی بہن، ہندوستان کے رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلامی انقلاب دین کی پیروی کا مزاج اور شریعت مطہرہ کی خوبصورتی ان کی زندگیوں میں آ جائے، اس فکر کے ساتھ، اس کوششوں کے ساتھ تمام دین کے کام کرنے والے علماء اور مجھ جیسے چھوٹا طالب علم ہر وقت سرگرم عمل ہے. کوئی مسجد میں، کوئی تبلیغ میں، کوئی مدرسے میں، تو کوئی خانقاہ میں. ہر ایک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں دین سے سنور جائے. مختصر یہ کہ مسلمان بن جائے. دوسری طرف ہمیں ایک وہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ملک کی سیاست کیا انگڑائی لے رہی ہے. سیاست کے
शहनशीनों पे बैठे हुए लोग किस करवट बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ने इस मुल्क की हुकूमत का लगाम जिन लोगों के हाथों में दिया है, वो खुसूसन मुसलमानों को किस रुख पर ले जाने की साजिश पर अमल कर रहे हैं। हमें एक तरफ वो भी देखना पड़ रहा है और एक तरफ अपने भाई बहनों की जिंदगी और खुद अपनी जिंदगी की तरफ देखना पड़ रहा है कि आपकी जिंदगियां और खुद मेरी अपनी जिंदगी भी अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी के साथ गुजर जाए। मेरे करम फरमाओ मेरे भाइयों, दुनिया की बहुत सारी कौमों को मैंने देखा है और कुछ पढ़ा है। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। मैंने दुनिया के मुल्कों की कुछ तारीखें पढ़ी हैं और कुछ मुल्कों में जाकर उनके अहवाल का मुशाहिदा किया है। जो बात मैं महसूस करता हूं उन तारीखों को देखने के बाद, और खुद हिंदुस्तान, अल्लाह ने इतना बड़ा मुल्क हमें अता फरमाया है कि हिंदुस्तान के बाज़ ज़िला डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है कि उस डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्री बन जाएगा, एक मुल्क बन जाएगा। अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। मैं कभी कभी गौर करता हूं कि इस मुल्क में बसने वाले, इस मुल्क में रहने वाले लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं करेंगे, दुकान पर बैठने वाला कैशियर अगर पैसों का ख्याल न रखे, दुकान का माल बेचने वाला सेल्समैन अगर बेचने पर दिलचस्पी ना ले, दुकान का मालिक दुकान के खोलने और बंद करने के वक्त की पाबंदी न करे, तो आप मुझे बताएं ऐसा कारोबार अगर करोड़ों रुपए का भी हो तो तबाह हो जाएगा। मेरी कौम का मसला यह है कि मेरी कौम आज तक अपने मसाइल के हल के लिए इस बात के लिए मुत्तफिक तो है कि उसका हल होना चाहिए, लेकिन उसके हल और सलूशन पर मेरी कौम संजीदा नहीं हो पा रही है। पूरे मुल्क में देखता हूं हुकूमत की नीयत यह है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, मुझे कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि भारत सरकार और भारत की राजनीतिक पार्टियां और भारत के राजनेता, उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो ये चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में और 20 सालों में और 30 सालों में हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेकार हो जाए कि वो जिस्म के लिहाज से तो मुसलमान हो मगर दिल के लिहाज से इंतहाई मक्कार, पेशावर और मुर्तद हो। नऊज़ुबिल्लाह, कई नऊज़ुबिल्लाह। जो प्लानिंग चली जा रही है, जिस तरह से तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, मॉडर्निज्म के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर जो प्लानिंग की जा रही है और जो बिसात बिछाई जा रही शतरंज की चाल की तरह, उसका मकसद ये है कि आने वाले 20-30 सालों में अल्लाह न करे मुसलमान मौजूद होगा, इस्लाम मौजूद नहीं होगा। अल्लाह न करे कि ऐसा हो। लेकिन अजीजान मिल्लत, ये खतरा क्यों है और इसकी वजूहात क्या है? आप महसूस नहीं करते कि 10 सालों में अचानक इस्लाम के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह मुसलमानों के बच्चों में बगावत आ गई? आप महसूस नहीं करते हजारों मुसलमानों की बच्चियां, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, इस्लाम के दरवाजे से बाहर चली गई।
یعنی وہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے جس کے گود میں کل اس کا بچہ پلے گا جو ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا۔ میری قوم کو یہ درد کب ہو، میری قوم کو اس کا احساس کب ہو؟ عزیزان ملت، دوسری طرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ تم سے تمہاری شریعت چھین لی جائے، آہستہ آہستہ تم سے تمہارا دین چھین لیا جائے۔ اب تو ایسے ایسے سرکاری مسلمان آ گئے ہیں جو ہمیں سمجھاتے کہ مولانا ہر سال عمرہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان عمرہ کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو حج عمرہ نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ اچھا جس کی نیت ہے وہی آمین بولو، بقیہ لوگ چپ رہو۔ اچھا سب کی نیت ہے ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو حج عمرہ نصیب فرمائے۔ ایک عمرہ آدمی کرنے جاتا ہے تو سارا خرچہ ملا لیجئے تو 1 سے 1.25 لاکھ روپے کا خرچ آ جاتا ہے نا؟ تھوڑا چائنا کی گھڑی لینی ہے، وہاں سے مصلی آئے گا تو نماز ڈائریکٹ قبول ہو جائے گی۔ اب آپ غور فرمائیے، اب ایک فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، وہ فتنہ کیا ہے وہ سنیے۔ کہا کہ ایک بار عمرہ کر لیا تو کافی ہے نا، دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کیوں بھائی، اگر دوبارہ گئے تو کیا ہوا؟ کہا کہ دوبارہ عمرہ کرنے سے بہتر ہے، توجہ فرمائیے، یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ فتنہ ہے۔ کیا بتانے جا رہا ہوں؟ یہ فتنے کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ فتنہ کبھی بھی آپ دیکھو، شراب کی بوتل کتنی اچھی نظر آتی ہے، نعوذ باللہ، دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے، بولو۔ پہلے تو سگریٹ کی پیکٹ بھی اچھی لگتی تھی، لیکن اب اس میں بڑی گندی تصویریں آ گئی ہے۔ فتنے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے لبرل لوگ ہیں، کہا صاحب آپ ہر سال عمرہ میں جاتے؟ کہاں جاتے؟ کہا 500 مسلمان اگر عمرہ میں گئے اور 1 لاکھ روپے کر کے ایک مسلمان پر رکھ لیجئے آپ، تو کتنا ہوئے بھائی؟ جی 5 کروڑ ہوا؟ 5 کروڑ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا یہ 5 کروڑ روپے اگر مسلمانوں کے لیے اسکول بنا دیے جائیں، ذرا توجہ فرمائیے، تو کتنا بڑا کام ہوگا۔ اگر یہ 5 کروڑ روپے سے مسلمان غریبوں کی شادی کر دی جائے، کتنا بڑا دین کا کام ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ کہا اس 5 کروڑ سے غریبوں کے علاج کروا دیے جائیں تو کتنا اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا۔ لیکن اس بدماش کو مقابلہ بھی ملا ہے تو دین کے کام سے ٹکرانے کا ملا ہے۔ دیکھو کسی کی مدد کرنا دین کا کام ہے، اور عمرہ کرنا کیا ہے بھائی؟ دین کا کام ہے۔ عمرہ عبادت ہے اور کسی کی مدد کرنا خدمت خلق ہے نا؟ لیکن وہ ظالم کبھی یہ نہیں کہتا کہ اپنے لیے کار خریدنے سے پہلے کسی غریب کو سائیکل دلا دو، بولتا ہے؟ کبھی نہیں بولتا اپنے بیٹے کو گھڑی دلانے سے پہلے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو۔ کبھی نہیں کہتا وہ ظالم کہ اپنے گھر میں 10 لاکھ کی ڈیکوریشن کروانے سے پہلے 20 غریبوں کا مکان بنوا دو۔ اس کے چوچلوں پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی بیٹی کی شادی میں دکھاوے کے دیگ چڑھتے ہیں چڑھے، وہ برا نہیں لگتا ہے۔ برا اگر لگتا ہے تو کسی آدمی کا اللہ کے گھر عمرہ جانا یہ برا لگتا ہے۔ تمہاری ایک گاڑی گھر میں، دوسری گاڑی لون پہ، تیسری بائک بیٹے کے پاس، اور پورے گھر میں سب کے پاس 1-1 لاکھ روپے کا موبائل فون، اس وقت میں شرم نہیں آتی ہے؟ اگر قوم کا درد جاگتا ہے تو تب جگتا ہے جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ فتنہ اصل میں یہ شیطان کا پروجیکٹ ہے جو لبرل پڑھے لکھے انسان کے دل سے زبان کے راستے نکل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، معمولی فون پہ بھی تو کام چل جائے گا، تو مہنگے فون کیوں لیتے؟ پہلے غریبوں کو 10 موبائل دلوا دو۔ ہے اس مجمع میں کوئی آج یہ طے کرے کہ ہم تو تبھی موبائل لیں گے جب ہر مسجد کے امام مؤذن صاحب کو 1-1 موبائل ہم دے دیں گے؟ جی رمضان کے مہینے میں افطار میں اذان میں 1 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟
مؤذن صاحب آپ کی گھڑی ٹھیک نہیں. مؤذن صاحب کہتے ہیں ہاں میری گھڑی ٹھیک نہیں. تو ہوتا ہے کہ ایک گھڑی خرید کے ان کو دے دیں؟ بھائی ہوتا ہے کہ دے دے. ایک امام صاحب کا کمیٹی والے انٹرویو لے رہے تھے. انٹرویو کا امام صاحب یہ بتائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. وہ امام بھی دل جلا تھا بیچارہ, بہت ساری مسجد سے چھوڑ کے آیا تھا, اس کا بھی دماغ گرم تھا. کمیٹی والوں نے پوچھا امام صاحب یہ بتاؤ کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. امام صاحب نے کہا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ مولوی کا انٹرویو جاہل لے رہا ہے. کہا اس سے بڑی قیامت کی نشانی کچھ نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں میڈیکل کونسل میں وہی لوگ ممبر بنتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, صحیح نا. پوری دنیا میں ایجوکیشن آرگنائزیشن میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, گریجویٹ ہوتے ہیں, ماسٹر ڈگری ہوتی ہے. پوری دنیا میں مدرسوں کا مدرس وہی بنتا ہے جو حافظ ہو, قاری ہو, عالم ہو. پوری دنیا میں کالج اور سنڈیکیٹ کے ممبر, یونیورسٹی کے ممبر وہ لوگ بنتے ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, پڑھے لکھے ہوں. تب آپ بتائیے مسجد کمیٹی میں بھی انہی لوگوں کو لانا چاہیے جو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھانے کے قابل ہو. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بتائیے؟ ارے انصاف ہونی چاہیے نا. اب مسجد کمیٹی کے صدر وہ بنیں گے جو فجر کی نماز پڑھا سکتے ہوں. اگر خدا نخواستہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مسجد میں اسٹرائک ہوگا. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ نماز مولوی صاحب پڑھائیں یہ ضروری نہیں ہے. نماز کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو. یہ اسلام ہے, یہ دوسرے مذہب کی طرح نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو آگے چل کر ایک بات بتاؤں, یہ جو سڑک پہ جھاڑو لگانے والے ہمارے جمعدار بھائی ہوتے نا, گندی نالی صاف کرتے کہ نہیں کرتے؟ ان کا احسان ہے کہ وہ صاف کر رہے ہیں. اگر وہ نہ کرے تو جینا مشکل ہو جائے. ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ایسا کرتے, لیکن ان کے کپڑے گندے ہو جاتے بیچارے کے. ہمارے لیے کام کرتے ہوئے ان بھائیوں کے کپڑے گندے ہو جاتے, ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے, ہم ان سے گلے نہیں ملتے. لیکن مسلمانوں بتاؤ, اگر وہ بھائی میرا جو جمعدار ہے, جو گندے نالی صاف کر رہا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ کل کو ایمان لے آئے اور آگے چل کر وہ عالم اور حافظ بن جائے, کوئی ماں کا لال اس کو مسجد کے مصلے سے کھڑا ہونے روک سکتا ہے؟ بتاؤ مسلمانوں, کوئی روک سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر. یہ حسن, یہ خوبصورتی کس نے دی مسلمانوں؟ بھارت سرکار نے یا اسلام نے؟ بتاؤ کس نے دیا؟ ذات اور برادری نے نہیں دیا, یہ اسلام نے دیا کہ جھاڑو لگانے والا بھی اگر حافظ قرآن ہوگا تو رمضان میں وہ تراویح پڑھائے گا اور ایم ایل اے صاحب اور بدھائک جی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو بتاؤ, اسلام نے ہمیں وہ خوبصورتی دی ہے کہ لوگوں, اتنے خوبصورت دین رکھنے کے بعد بھی آج تمہارے آپس میں تال میل نہیں ہے. اتنے خوبصورت دین ہونے کے بعد بھی آج تمہارے اندر آپس میں محبتیں نہیں ہیں. آج مسجدوں میں بھی پالیٹکس ہو رہی ہے, مدرسوں میں بھی جھوٹ بول کر پالیٹکس کیے جا رہے ہیں. ہر جگہ تم نے تباہ و برباد کر دیا. تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمان ہر سال حج اور عمرہ کر رہے ہیں اور وہ کعبے کے پاس کھڑے ہو کر ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رائگاں نہیں ہے. وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہوگی, لیکن یہاں ڈنڈا لگنا بند کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. ڈاکٹر صاحب دوا اچھی دے رہے ہیں, پیشنٹ بھی دوا کھا رہا ہے مگر کام نہیں کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ دوائیں کام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان اس لیے مار کھا رہا ہے کہ اس کا نام مسلمان ہے نا. کیوں مار کھا رہا ہے بھائی؟ ارے مسلمان ہے تو دنیا میں اس لیے مار کھایا. اچھا تمہارا نام تبریز ہے, اچھا تمہارا نام اخلاق ہے, اچھا تمہارا نام پرویز ہے, نام ہی ہے بیچارے کو, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے.
خالی دقت یہ ہے کہ اس کا نام مسلمان کا ہے، اور بیچارہ نہ دین جانتا ہے، نہ دھرم جانتا ہے، نہ نماز جانتا ہے، نہ روزہ جانتا ہے، نہ حج جانتا ہے، نہ زکوٰۃ جانتا ہے، نہ اسلام جانتا ہے، مگر پٹ گیا کہ نہیں؟ بولو، پٹ گیا کہ نہیں پٹا؟ مار کھا لیا نا؟ تو یہاں اس لیے مار کھا لیا کہ مسلمان ہے، اور قبر میں اس لیے مار کھا رہا تھا کہ اسلام نہیں ہے۔ یہاں مار کھایا کہ نام مسلمان کا، اور قبر میں اس لیے مار کھایا کہ کام مسلمان کا نہیں تھا۔ تو یہاں بھی پٹے اور وہاں بھی پٹے، پٹے کہ نہیں پٹے؟ ایک آدمی بتاؤ ڈبل لاس ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی مار کھا رہے ہو، ادھر بھی مار کھا رہے ہو۔ اگر میری قوم کے لوگوں، اگر تم حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ تم چٹائی سے لے کر ہوائی جہاز تک میں بیٹھو تو فرعون بن کر مت بیٹھنا، اللہ کا بندہ بن کر بیٹھنا۔ اے لوگوں، تم اسمبلی میں بیٹھو یا پارلیمنٹ میں بیٹھو، تم ایم ایل اے بن جاؤ، پردھان بن جاؤ، مکھیا بن جاؤ، سرپنچ بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ، آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤ، تمہیں جو بننا ہے بنو، اسلام تمہیں روکتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے بنو، اسلام ویلکم کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے ڈاکٹر بنو، کیونکہ ڈاکٹروں کی ضرورت لوگوں کو ہے، ہمیں بھی ہے اور سب لوگوں کو بھی ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ڈاکٹروں کو بھی نیک ہدایت